لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام وسيدي حبيبي إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب بنایا. ایک تو اس کا ظاہری ڈھانچہ ہے، شکل و صورت ہے، جس کو ہم جسم کہتے ہیں. اور دوسری چیز فرمایا باطنی چیز ہے، جس کو ہم روح کہتے ہیں. تو انسان جسم اور روح کے ملنے سے تیار ہوا. جسم کو باقی رکھنے کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے.
اور روح قائم رکھنے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے۔ جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے، اس لیے جسم کی تمام ضرورتوں کو حق تعالی شانہ نے مٹی کے ساتھ وابستہ رکھی۔ اور روح چونکہ ایک آسمانی چیز ہے، اس لیے اس کی ضرورتیں بھی حق تعالی شانہ نے اوپر سے رکھی۔ انسان کا جسم بھی کئی اعضاء سے مل کر مکمل ہوتا ہے۔ جسم کے کئی حصے ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے۔ جسم کے ہر حصے کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے۔ یہ جو دو آنکھیں ہیں، یہ اللہ کی بڑی قیمتی نعمت ہے۔ اس کی قدر و قیمت اگر معلوم کرنا ہو تو کسی نابینا کے پاس جا کر کے پوچھو۔ انسان کو نعمت کی قدر چھن جانے کے بعد ہوتی ہے۔ حالانکہ انسان کو نعمت کی قدر اگر ہوگی اور قدر کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نعمت میں برکت دیں گے۔ اور جس مقصد کے لیے نعمت دی ہے، اس مقصد میں اس نعمت کو استعمال نہ کر کے کسی دوسری ضرورت میں اس کو استعمال کرے گا، ناقدری کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نعمت کو چھین بھی سکتے ہیں اور ہمارا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو کئی اعضاء سے مل کر جسم مکمل ہوتا ہے، اور ان تمام اعضاء میں سب سے قیمتی عضو اور سب سے قیمتی حصہ جو ہمارے جسم کے اندر ہے وہ ہے دل۔ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ جسمانی طور پر بھی آپ دیکھو تو دل کے اوپر ہی جسم کی گاڑی چلتی ہے۔ اگر دل دھڑک رہا ہے، اپنا کام صحیح سے کر رہا ہے، تو انسان کا جسم صحیح ہے۔ اور اگر دل کے اوپر دورہ پڑ جاوے، جس کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، تو انسان جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، ایک کانچ کے برتن کی طرح ہو جاتا ہے، ہلنا ڈلنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ظاہری جسم کے اعتبار سے بھی دل بہت باڈی کا اہم پارٹ اور حصہ ہے، اور باطنی طور پر، روحانی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو یہ جو دل ہے یہ تمام روحانیت کا مرکز ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی ساری محنت کا میدان یہ دل کی دنیا رہا ہے کہ انسان کا دل اگر سدھر جاوے، سنور جاوے، تو پوری باڈی سدھر جائے گی، سنور جائے گی، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ سرکار نے فرمایا انسان کے جسم کے اندر اللہ نے ایک ٹکڑا رکھا ہے جس کو دل کہتے ہیں۔ اگر وہ دل سدھر جائے گا انسان کی پوری باڈی سدھر جائے گی،
اور اگر دل بگڑ گیا تو ساری باڈی بگڑ جائے گی. دل کے بگڑنے سے بگڑتا ہے انسان، اور جس نے اس کو سنوار لیا وہ سنور گیا. تو پتا چلا کہ ظاہری اعضاء کے طور پر دیکھا جائے تو بھی دل امپورٹنٹ ہے، اور باطینی اور روحانی طور پر دیکھا جائے تو بھی دل ہی مرکز ہے. اس لیے دل کو بنانے کی محنت کرنے کی ضرورت ہے. دل بن گیا تو سارے آپ کے کام بن جائیں گے. روحانیت کا مرکز ہے. اسی لیے میں نے جو حدیث تلاوت کی اس میں سرکار فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. سرکار نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. ہماری ظاہری باڈی بھی کوئی کام کرے گی تو اس کا ڈائریکشن پہلے دل دے گا. ارادہ دل میں پیدا ہوگا کہ فلاں چیز کو دیکھنا ہے تو دل میں ارادہ پیدا ہوا اور دل نے پھر اشارہ کیا آنکھوں کو. اس کے بعد انسان اس جگہ پر دیکھتا ہے. تو اصل اشارہ کہاں سے ملتا ہے؟ دل سے. اور نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو. انسان کوئی بھی عمل کرے گا تو اس کے پیچھے دل کا ارادہ کار فرما ہوگا. اور اگر دل میں انسان نہیں چاہتا ہوگا تو اس کی طرف نہیں دیکھے گا کتنی بھی کوشش کرو. اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. ارادے دل کے اندر اچھے بھی آتے ہیں، جذبات اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں. اچھے جذبے سے آپ کوئی کام کرو، عمل کرو تو وہ اچھا عمل بن جائے گا. اور برے جذبے سے، برے ارادے سے کوئی کام کرو تو وہ برا بن جائے گا. اس لیے دل کو بنانے کی محنت کرنا پڑتی ہے. مثال سے سمجھو، ایک آدمی نے آپ کو دعوت دی، خوب کھانا کھلایا اور بہترین آرام راحت پہنچانے کی آپ کو کوشش کی. چائے پلائی، ناشتہ کرایا، آرام کرایا، خوب خدمت کی. ظاہری طور پر جسم کے سارے حصے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں تو اس کی محبت بھی آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی کہ بھائی یہ بیچارہ میری محبت میں یہ سب کر رہا ہے، مجھے راحت پہنچانے کے لیے، مجھے خوشی پہنچانے کے لیے یہ سب کام کر رہا ہے. تو آپ کے دل میں اس کی قدر بڑھ جائے گی. اور شریعت کے اندر نیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ یہ جو کام کر رہا ہے وہ کس غرض سے کر رہا ہے، کس مقصد سے کر رہا ہے. آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بہت بڑا عمل کر رہا ہے نماز، لیکن اگر دل میں ارادہ ہے، ظاہری طور پر نماز کی شکل بنی ہوئی ہے لیکن دل میں ارادہ کسی کو دکھانے کا ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو بہت بڑا اللہ والا ہے، بہت نمازیں پڑھتا ہے، تو ایسی نماز کپڑے میں لپیٹ کر منہ کے اوپر مار دی جائے گی. تو بعض مرتبہ عمل کا ڈھانچہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن نیت میں اگر گڑبڑ ہے تو اس عمل کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عمل چھوٹا سا کرتا ہے، اتنا بڑا عمل نہیں گنا جاتا لیکن نیت بہت بہترین ہے تو وہ چھوٹا سا عمل بعض مرتبہ انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو آدمی نے آپ کی بہت خدمت کی، آپ کے دل میں اس کی محبت آ گئی، لیکن بعد میں چل کر کے آپ کو پتا چلا کہ یہ جو سب خدمت کر رہا تھا اس کو میرے ساتھ ایک غرض تھی، ایک کام کروانا تھا، اس وجہ سے گھر لے گیا، چائے پلائی، ناشتہ کرایا، کھانا کھلایا اور خدمت کی تاکہ اس کا جو کام اٹکا ہوا ہے وہ میرے ذریعے سے نکل جاوے. جب یہ آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی غرض تو کوئی اور تھی تو جو جذبہ محبت کا آپ کے دل میں پیدا ہوا تھا وہ نفرت میں بدل جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟
देखो, छोटा सा अमल अच्छी नीयत से आप करो, नजात का जरिया। हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फाहिशा औरत थी, बाजारी औरत थी, गलत काम करने वाली औरत थी, लेकिन उसने देखा कि कुत्ता प्यासा मर रहा है, उसने कुत्ते को पानी पिला दिया। अल्लाह ने फरमाया कि जाओ, हम तुम्हें माफ कर देते हैं, पूरी जिंदगी बुरे काम किए, लेकिन एक अमल अच्छी नीयत के साथ, एक जानवर के साथ ये सुलूक करने पर जब अल्लाह माफ कर सकते हैं, तो मेरे भाइयों, हम इंसानों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छा सुलूक करेंगे, उसकी खिदमत करेंगे, तो अल्लाह ताला उस पर क्या देंगे। एक औरत ने एक बिल्ली को बांध रखा था घर के अंदर, खाना नहीं दिया, पीना नहीं दिया, और वो बिल्ली भूखी मर गई। अल्लाह के यहां उस औरत की पकड़ हो गई। तो जाहिरी तौर पर अमल छोटा नजर आता है, लेकिन अगर उसके अंदर इखलास है तो अल्लाह के यहां उहद पहाड़ से ज्यादा सवाब दिया जाता है। बल्कि बाज मर्तबा तो हमने कोई काम नहीं किया होता, खाली नीयत ही की होती। अच्छा इरादा, अच्छी नीयत आदमी कर लेना, तो चाहे कोई अमल किया हो ना किया हो, अल्लाह तो दिल के भेदों को जानता है ना, तो वो दिल के इरादों पर भी सवाब और नजात का फैसला फरमा सकता है। हदीस पाक में सरकार ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। सरकार ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला तो तुम्हारी सूरतों को और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, बल्कि क्या देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारी नीयतों को देखता है कि तुम्हारा दिल कैसा है और उस दिल के अंदर नीयत कैसी है। उस नीयत के ऊपर अल्लाह फैसला फरमाते हैं। इसीलिए हदीस पाक के अंदर वाक़या नकल किया, फरमाते हैं क़यामत के दिन 3 आदमियों को खड़ा कर दिया जाएगा। पहला आदमी बहादुर पहलवान, अल्लाह सामने खड़ा कर देंगे और पूछेंगे कि हमने तुम्हें जिस्मानी तौर पर ताकत दी थी, तुम दुनियावी एतबार से बड़े पहलवान थे, बड़े ताकतवर थे, तुमने पहलवानी का क्या इस्तेमाल किया। आज भी हमारे नौजवान जिम जाते हैं। हमारे उस्ताद फरमाते हैं, एक आदमी ने मुझे सवाल किया कि मौलाना आप जिम जाते हैं कि नहीं। कहा मुझे अलिफ बा ता से मुझे फुर्सत मिले तो फिर जिम में जाऊं ना। जिम में जाना चाहिए, जिस्म का भी हक है, उसको सेहतमंद रखना भी जरूरी है। सरकार ने फरमाया तुम्हारी आंखों का भी हक है, तुम्हारे जिस्म का भी हक है, तुम्हारे दिल का भी हक है। इसीलिए फरमाया दोपहर का खाने के बाद थोड़ी देर कैलूला की नीयत से सो जाना, ये अल्लाह के नबी की अजीम सुन्नत है। और आज डॉक्टर बताते हैं कि जो आदमी दोपहर का खाने के बाद थोड़ी देर आराम कर लेना, तो दिल चूंकि ये भी एक मशीन है, धड़कता रहता है 24 घंटे, तो आदमी थोड़ी देर के लिए दोपहर का खाना खाने के बाद 5-10 मिनट के लिए भी आराम कर ले, तो ये दिल को आराम पहुंच जाता है और हार्ट अटैक की बीमारी से अल्लाह हिफाजत फरमा लेते हैं। एक सुन्नत पर अमल करने से आदमी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकता है। और हमारे उस्ताजुल असातिज़ा अमीर शरीअत शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना कारी रशीद अहमद अजमेरी दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं कि आज पहलवान किसको कहेंगे, जिस्म और बॉडी बराबर बनाई, लेकिन जिस्म बनाया, बॉडी बनाई, लेकिन
اس باڈی کو دنیاوی اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے کوئی کام میں نہیں لگایا تو ایسی باڈی کس کام کی؟ فرمایا سب سے بڑا بہادر یہ ہے کہ ٹھنڈی باہر اندر ٹھنڈی رضائی اوڑھ کر سویا ہے، گرم گرم بستر کے اندر لپیٹ کر کے سویا ہے اور فجر کی اذان کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا 2 انگلیوں سے کمبل کو رضائی کو اڑا کر کے پھینک دے اور اڑا کر کے مسجد کی طرف اللہ کی یاد کی طرف نماز کی طرف چل پڑے، یہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ 2 انگلیوں سے چادر کو اڑا کر کمبل کو اڑا کر رضائی کو اڑا کر اللہ کے نام کے طرف لبیک کہتا ہوا فجر کی نماز کی طرف نکل پڑے تو یہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ فرمایا تو نے کیا کارگزاری کی، جسمانی طور پر تجھے مضبوط بنایا تھا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے یہ جسم کو تیرے راستے میں لگایا، جنگ کی، خوب جنگیں لڑی اور میں تیرے راستے میں شہید ہو کر آج تیرے پاس آ گیا۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے لڑائیاں لڑی اور جسم بنایا تاکہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں گے۔ جاؤ دنیا میں تمہیں لوگوں نے بہادر کہہ دیا، ہمارے یہاں تمہارے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کر لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ کتنا بڑا کام کیا، جان جوخم میں ڈال دی اور شہید ہو گیا، لیکن چونکہ نیت غلط تھی کہ لوگ مجھے بڑا بہادر کہیں گے، اللہ نے فرمایا جنت تو کیا ملے گی، جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دو۔ ایک دوسرے آدمی کو کھڑا کیا جائے گا، دنیاوی اعتبار سے اللہ نے بہت مال و دولت اس کو دیا ہوگا، اللہ پوچھیں گے ہم نے مال دیا تھا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ دنیا میں کوئی راستہ ایسا نہیں تھا جہاں میں نے مال نہ خرچ کیا ہو، غریبوں کو، فقیروں کو، بیماروں کو، اسپتال میں، مدرسے میں، مسجد میں، ہر جگہ میں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، جاؤ دنیا والوں نے تمہیں سخی کہہ دیا، ہمارے یہاں تمہارے لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا والوں کو سخی دکھانے کے لیے تو نے سب کیا ہے، دنیا والوں نے اس کا بدلہ تجھے دے دیا سخی کہہ کر کے، ہمارے یہاں تیرا کوئی بدلہ نہیں، فرشتوں کو حکم ہوگا گھسیٹ کر لے جاؤ جہنم میں پھینک دو۔ تیسرا آدمی عالم کو، قاری کو کھڑا کر دیا جائے گا، ہم نے تجھے علم دیا تھا، قرآن کا، حدیث کا، بولنے کی صلاحیت دی تھی، تم نے کیا کارگزاری کی؟ عالم کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے لیے علم حاصل کیا، قرآن کا، حدیث کا، تفسیر کا، اور تیرے بندوں کو میں نے قرآن پڑھایا، کتاب پڑھائی، مدرسے میں پڑھایا، جمعہ میں بیٹھ کر لوگوں کو بہترین بیان کیا، تقریر کی، تفسیر کی، تیرے بندوں کی اصلاح کے میں نے بہت کام کیے۔ اللہ فرمائیں گے یہ تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا عالم کہیں، بہت بڑا قاری کہیں، جاؤ دنیا والے کہہ چکے، فرشتوں سے اللہ فرمائیں گے گھسیٹ کر لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، عمل کتنا بڑا ہو لیکن نیت میں اگر فساد ہے، مقصد اور غرض میں اگر فساد ہے تو اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو درست کرو، اپنے دل کو سنوارو۔ اور دل کیسے سنورے گا؟ جسم ہمارا بیمار ہو جاتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بخار لگ رہی ہے، مجھے پین ہے، درد ہے، اس کا علاج کیجئے۔ تو جسم کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں، فرمایا دل کا علاج کرنے والے اہل دل ہیں، اللہ والے ہیں، دل والے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جا کر دلوں کا علاج کراؤ۔
اور کیسا علاج کرتے ہیں؟ آپ اپنی بیماریاں لے جا کر ان کے سامنے رکھو کہ حضرت میرے اندر حسد کی بیماری ہے، میرے اندر تکبر ہے، میرے اندر غیبت کی بیماری ہے، تو وہ اللہ والا کسی سے نہیں بتائے گا آپ کی بیماری، اور آپ کو علاج بتائے گا، اور ایسا علاج بتائے گا کہ دنیا میں بھی بہت سے جھگڑوں سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی، اور آخرت کی حفاظت تو ہے ہی۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا بھرا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، اور تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، الہی کیا بھرا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اللہ والوں کے سینوں میں اللہ نے ایسے ایسے راز دفن کیے ہوتے ہیں، اور ایسی ایسی حکمتوں سے ان کو نوازا ہوتا ہے کہ چٹکی میں آپ کا علاج کر دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ آپ کتنی بھی کتابیں پڑھ لو، کتنا اسٹڈی کر لو، کتنے سال لگا لو، آپ کو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی جو کسی اللہ والے کے قدموں میں 5 منٹ بیٹھنے سے آپ کو ہزاروں کتابوں کا نچوڑ وہ اللہ والا 5 منٹ میں سمجھا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھو۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، اللہ والے کی نگاہ پڑتی ہے تو انسان کے جو باطن کی، جو دل کی دنیا ہے نا، وہ بدلنی شروع ہو جاتی ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ دل کا رخ جب بدلے گا، انبیاء کرام علیہ السلام کی ساری محنت کا محور دل ہوتا تھا کہ وہ دل کو رگڑ رگڑ کر کے دھو دیتے تھے اور بالکل صاف شفاف دل بنا دیتے تھے۔ آپ کا برتن، بارش ہو رہی ہے، آپ کا برتن اگر گندا ہے تو اوپر سے آنے والی بارش تو پاک ہے، لیکن برتن گندا ہے تو وہ آنے والے پانی کو بھی کیا کرے گا؟ گندا کرے گا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ اوپر سے آنے والی رحمت والی بارش سے آپ فائدہ اٹھاؤ، نفع اٹھاؤ، تو آپ کا برتن صاف ہونا چاہیے۔ تو یہ جو باتیں قرآن کی اور حدیث کی اللہ والے آپ کو بتاتے ہیں، اگر آپ کا دل کا برتن گندا ہے تو آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء کے پاس، اللہ والوں کے پاس جا کر کے اپنے دلوں کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ عمل چھوٹا سا ہو لیکن نیت اگر اچھی ہو تو اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام پا جاتا ہے، اور اگر عمل بہت بڑا ہو لیکن نیت میں فساد ہو تو پھر کچھ ملنے والا ہے نہیں۔ بلکہ آپ نے اچھی نیت سے کوئی عمل کیا ہو نا، اور پھر اس کی برکت سے اخلاص سے کیا ہوا کام، اخلاص کے اندر پہلے الف ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آج ہم نے وہ جو الف ہے نا، اخلاص کے اندر پہلا الف وہ اللہ کا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے کوئی بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو۔ اخلاص کے اندر پہلا الف یہ اشارہ کر رہا ہے، لیکن آج ہم نے وہ پہلے الف کو ہٹا کر کے خلاص کر دیا ہے۔ اخلاص میں سے الف ہٹا دو تو کیا بچے گا؟ خلاص، کچھ نہیں بچے گا۔ اسی لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اخلاص کے ساتھ مکتب میں بیٹھ کر الف با تا سا بھی آپ نے پڑھایا ہے تو اللہ کے یہاں بہت بڑا اونچا مقام پا جاؤ گے، اور اگر غلط نیت کے ساتھ آپ نے بڑے مدرسے میں بڑی کتاب پڑھائی ہے
تو بھی آپ کو اللہ کے یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے، الٹا وبال پڑ جائے گا۔ تو آپ نے کوئی عمل اخلاص کے ساتھ کیا ہو نا، تو کبھی اگر آدمی پریشان ہو جائے، پھنس جاوے، نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آوے، تو اس اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے عمل کی برکت سے آپ دعا مانگو گے نا، اللہ کتنا بھی پھنسا ہوا کام ہوگا نکال دیں گے۔ کتابوں میں ایک واقعہ نقل کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اصحاب الکہف والرقیم کے تحت، رقیم کے تحت حضرت امام بخاری نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، جنگل کا سفر کر رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی۔ ابھی ہمارے یہاں بارش کا موسم نہیں ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے اور بارشیں ہو رہی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا، الہ العالمین، آپ ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں، ہم کو پتا کیسے چلے؟ اللہ نے فرمایا 3 نشانیاں بتا رہا ہوں، 3 نشانیاں دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا میں ناراض ہوں یا راضی ہوں۔ فرمایا اگر بارش بے موسم کی ہو رہی ہو تو سمجھ لینا کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ دوسرا فرمایا امت کا پورا مال اگر بخیل لوگوں کے ہاتھ میں آ جاوے، سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ اور تیسری علامت فرمائی کہ اگر ظالم بادشاہ کو، ناہنجار کو، نالائق کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے بادشاہ بنا کر، سمجھ لینا میں تم سے ناراض ہوں۔ ناراضگی کی کتنی علامتیں؟ 3۔ بے موسم بارش کا ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت، ظالم بادشاہ کا مسلط ہو جانا اللہ کی ناراضگی کی علامت، اور مال بخیلوں کے قبضے میں آ جانا اللہ کی ناراضگی کی علامت۔ مجھے بتاؤ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کیا یہ تینوں چیزیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ تو اب اللہ ہم سے ناراض ہے کہ راضی ہے؟ خود پتا چلاؤ۔ اللہ ہم سے ناراض ہے میرے بھائیوں، یہ علامتیں بتا رہی ہے، اس لیے توبہ کرنے کی، گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تو راضی کب ہوتا ہے؟ کہا یہی 3 علامتیں پلٹا دو کہ اگر بارشیں وقت پر ہو رہی ہیں اور ملک کی کمان حاکم انصاف پسند بادشاہ کے ہاتھ میں اور مال سخی لوگوں کے ہاتھ میں، تو سمجھ لینا میں راضی ہوں۔ تو 3 آدمی سفر کر رہے تھے، زوردار بارش ہوئی، تو بارش سے بچنے کے لیے غار کے اندر گھس گئے۔ پہاڑ تھا اور پہاڑ کے اندر غار تھا، گفا، اس کے اندر گھس گئے۔ اللہ کا نظام دیکھو کہ انسان کسی جگہ بچنے کے لیے جاتا ہے، وہاں پر ہی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ آسمان سے گرتا ہے تو کھجور میں اٹک جاتا ہے۔ اب تینوں اندر گھسے بارش سے بچنے کے لیے، اللہ کا کرنا کہ اوپر سے بہت بڑی چٹان لڑکتی ہوئی آئی، اور جس غار کے اندر گھسے تھے اسی کے دروازے پر وہ چٹان آ کر کے فٹ ہو گئی، اور غار کا منہ ایسا بند کر دیا کہ تینوں مل کر کے اس چٹان کو ہلا رہے ہیں، لیکن وہ ہلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور پورے غار کے اندر اندھیرا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، پھنس گئے۔ اب مایوس ہو کر کے بیٹھ گئے کہ کیا کریں گے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ایک آدمی کے بات سمجھ میں آئی، جب سارے دروازے بند ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان کو اللہ کا دروازہ یاد آتا ہے۔ کاش کے بندے تو پہلے سے ہی اللہ کے دروازے پر پہنچ گیا ہوتا تو اتنے حالات نہیں بگڑتے۔ آج جو حالات ہمارے بگڑے ہیں نا، ہم نے اللہ کو چھوڑ کر سب کو راضی کرنے کی کوشش کی تو حالات بگڑ گئے۔ کاش کہ ہم سب سے پہلے اللہ کو راضی کرتے تو بگڑے ہوئے حالات بھی اللہ بنا دیتا۔ بگڑی کا بنانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ۔
تو اسی کے دربار میں آ جاؤ، 2 رکعت پڑھو اور پڑھ کر جھولی پھیلاؤ، دامن پھیلاؤ۔ الہ العالمین دنیا والوں نے، سارے لوگوں نے دروازے بند کر لیے، لیکن میں جانتا ہوں تیرے دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اخیر میں گھسا پٹا لٹا ہوا پریشان دنیا والوں کے دھکے کھا کھا کر آج تیرے دروازے پر آ گیا ہوں۔ اگر تو نے بھی دھکا دے دیا تو دنیا میں کوئی اور دروازہ نہیں جہاں جا کر میں بھیک مانگوں گا۔ اے اللہ یہ میری جھولی بھر دے، تو ہی بھر سکتا ہے۔ یقین کے ساتھ مانگو، پھر دیکھو وہ کتنا جلدی راضی ہوتا ہے۔ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ۔ میرے بھائیوں، ذرا اس کے دروازے پر آ کر کے تو دیکھو، اس سے مانگ کر کے تو دیکھو۔ ماں جتنی جلدی راضی نہیں ہوتی اتنا جلدی وہ راضی ہوتا ہے، اور رات کو آخری پہر میں تہجد کے وقت میں خاص دروازہ کھولتا ہے۔ آ جاؤ میرے بندو، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی پریشان، ہے کسی کو رزق چاہیے، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، آ جاؤ میں مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑے سے بڑی بیماری کو تمہیں شفا دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، آ جاؤ۔ اس وقت بندہ چادر کھینچ کر کے سویا ہوتا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ ایک نے کہا کہ زندگی میں کوئی تو ایک اچھا عمل کیا ہوگا، کوئی ایک تو نیک کام ہم نے کیا ہوگا، اسی کو سامنے رکھ کر کے دعا کرتے ہیں۔ ایک آدمی آگے بڑھا، جھولی پھیلائی، الہ العالمین میرے چچا کی بیٹی سے مجھے عشق ہو گیا تھا، پیار ہو گیا تھا، محبت ہو گئی تھی۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی جوانی کو، اور جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ میرے نوجوانوں، ادھر ادھر کے عشق اور محبت میں اپنی جوانی کو برباد مت کرو، اس پروردگار کے سامنے اپنی جوانی کو قربان کرو تو تمہاری پوری لائف وہ بنا کر کے رکھ دے گا۔ ایک مرتبہ بہت مجبور ہو کر غریبی میں میرے پاس آئی اور کہا کہ اللہ نے تمہیں بہت مال و دولت سے نوازا ہے، میرے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، کچھ میری مدد کر دو۔ کہنے لگا میں تو کب سے بیٹھا ہوا ہوں، تم میری خواہش کو پورا کرو، میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا۔ میرے بھائیوں، ایک بات لکھ کر کے لے جاؤ، کسی کی مجبوری کا فائدہ کبھی مت اٹھانا، مجبوری کا فائدہ کبھی مت اٹھانا۔ ہاں، کسی غریب کو رمضان کے اندر آپ نے زکوٰۃ کی رقم دی، یہاں کا مجھے پتہ نہیں، بہت سی جگہوں پر رمضان میں بڑی رقم زکوٰۃ کی غریبوں کے گھر میں بھیجتے ہو، اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی عورتوں سے غلط فائدہ اٹھائیں گے۔ امت زکوٰۃ کی رقم سے کسی غریب اور مجبور کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہو تو پھر اللہ کے آنے والے اوپر سے فیصلے ہمارے حق میں بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اوپر سے فیصلے اچھے نہیں آئیں گے، حالات آئیں گے۔ رمضان میں زکوٰۃ کی رقم دی کسی غریب کو اور اس سے کوئی کام پڑ گیا تو چل نہیں ذرا میرا کام ہے، اور وہ بیچارہ کسی کام سے جا رہا تھا تو اس نے انکار کر دیا کہ میں ابھی آپ کے کام کے لیے نہیں آ سکتا، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ تو کیا کہتا ہے؟ اب تو رمضان میں زکوٰۃ کی رقم لینے کے لیے آ، پھر میں تیرے کو دیکھتا ہوں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو زکوٰۃ کی رقم تو نے کسی کو دی تو تو نے کیا احسان کیا؟ اس مالک الملک نے تجھے کروڑوں لاکھوں دیے اور تجھے زکوٰۃ دینے والا بنایا، تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ تیرے پاس سے چھین کر اس کو ساری دولت دے دے اور تجھے کٹورا پکڑوا کر مسجد کے دروازے پر بٹھا دے؟ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً وہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے جو مال کی دولت دی ہے اس کی ناقدری مت کرو،
اور کسی غریب کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ اور بیچاری مجبور تھی، تیار ہو گئی، لیکن جب غلط کام کرنے کے لیے میں قریب میں بیٹھا تو وہ کانپنے لگی، رونے لگی۔ کہا کیوں روتی ہے، کیوں کانپتی ہو؟ کہنے لگی کہ میں پاک دامن عورت ہوں، آج تک میں نے کسی کے ساتھ غلط کام نہیں کیا، میں مجبوری میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو بھی اللہ سے ڈر۔ الہ العالمین اس کا یہ کہنا تھا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو بھی ڈر۔ فوراً میرے دل میں تیرا ڈر پیدا ہوا اور میں غلط کام سے پیچھے ہٹ گیا۔ اے اللہ اگر یہ میرا عمل تیرے نزدیک پسندیدہ ہو تو اللہ آج میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں، ہمارے لیے راستہ نکال دے۔ میرے بھائیوں، چٹان کے اندر حرکت ہوئی اور سرکی اوپر سے سرک کر نیچے آئی اور روشنی آنا شروع ہوئی، لیکن ابھی اتنا راستہ نہیں ہوا تھا کہ نکل کر باہر جا سکیں۔ دوسرے آدمی نے دامن پھیلایا، جھولی پھیلائی، الہ العالمین میرے یہاں مزدور کام کرنے کے لیے آئے تھے، ایک مزدور مجھ سے ناراض ہو کر کے بغیر پیسے لیے چلا گیا تھا، میں نے اس کی مزدوری کی جو رقم بنتی تھی اس کو میں نے کام میں لگایا، تجارت میں لگایا، اور اللہ تو نے اس کی تجارت میں بہت برکت دی۔ میں نے بکریاں خریدی، جانور خریدے، پورا باڑا بنایا، طبیلہ بنایا اس کے نام کا۔ کئی سالوں کے بعد وہ آیا اور آ کر مطالبہ کیا کہ اللہ کے بندے میری مزدوری واپس کر۔ تو میں نے کہا کہ یہ طبیلے کے اندر جتنے جانور نظر آتے ہیں یہ سب تیرے ہیں، لے جا۔ کہنے لگا کہ میرے ساتھ مذاق مت کر، میری اتنی ساری مزدوری نہیں تھی۔ کہا یہ تیری ہی مزدوری تھی، میں نے کام میں لگایا، اللہ نے اس میں برکت ڈالی، لے جا، ساری تیری ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ سامنے والا آدمی بھی لیمبو نچوڑ تھا، یوں نہیں کہا کہ اللہ کے بندے تو نے اتنی محنت کی اور اتنی مزدوری کو یہاں تک پہنچایا تو آدھی تو لے لے، آدھی میں لے جاتا ہوں۔ وہ طبیلے میں جتنے جانور تھے سارے ہکال کر کے لے گیا۔ الہ العالمین اگر میری یہ ادا تجھے پسند ہو تو آج میں پھنس چکا ہوں، نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، راستہ نکالنے والی ذات تیری ہے، آج ہمیں اتنی بڑی مصیبت سے نجات عطا فرما۔ پھر حرکت ہوئی اور تھوڑی سی نیچے سر کی، لیکن ابھی بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ تیسرے آدمی نے دامن پھیلایا، الہ العالمین میں بکریاں چرانے کے لیے، جانور چرانے کے لیے دور چلا گیا تھا، آتے ہوئے اندھیرا ہو گیا، دیری ہو گئی۔ میں جب آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، میں نے جانوروں کا دودھ نکالا اور گرم کر کے والدین کے پاس لے گیا تو والدین سو چکے تھے۔ میں نے ان کی نیند میں خلل ڈالنا پسند نہیں کیا۔ میرے بچے رو رہے تھے، بلک رہے تھے کہ ہمیں کھانا دے دو، بھوک لگی ہے، لیکن میں نے اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیا، والدین کے پاس دودھ کا کٹورا لے کر کے پوری رات کھڑا رہا کہ میرے والدین خود جاگیں گے تو میں ان کے سامنے پیش کروں گا، میں ان کی نیند کو برباد نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں آج ہم پوری دنیا میں چکر کاٹ رہے ہیں جنت تلاش کرنے کے لیے، اور جنت اللہ نے کہاں رکھی ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے، اور باپ کو جنت کا دروازہ بنایا، اور یہ سورت کا مسلمان پوری دنیا میں جنت تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ماں کی خدمت کر لے، اس کے قدموں کے نیچے جنت اللہ نے چھپائی ہے۔ باپ کی خدمت کر لے، باپ کا ادب احترام کر لے، جنت کا دروازہ اللہ تیرے لیے کھول دیں گے۔ جب والدین کی صبح میں آنکھ کھلی تو میں نے دودھ پیش کیا، پہلے ان کو پلایا، میرے والدین خوش ہو گئے، مجھے دعائیں دی، اس کے بعد جا کر کے میں نے اپنے بچوں کو کھلایا پلایا۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند آیا ہو، اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل، والدین کی خدمت اگر تجھے پسند آ گیا ہو تو آج ہم پھنس چکے ہیں، نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، تو ہی ہمارے لیے راستہ بنا دے۔
ہاں، اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل. جب گاڑی پھنس جاتی ہے نا زندگی میں، دنیا میں، اس عمل کی برکت سے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگو، کتنی بڑی مصیبت ہوگی اللہ انشاءاللہ راستہ نکال دیں گے. حرکت ہوئی اور چٹان دھڑام سے نیچے گری اور تینوں اللہ کا نام لیتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہوئے باہر نکلے، سجدے میں گر گئے. اللہ بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. لیکن جہاں انسان کو کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے جھولی پھیلاؤ اور اس سے مانگو. نیک عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے. جب دنیا کی مصیبت سے اللہ راستہ نکالیں گے تو انشاءاللہ اخلاص کی برکت سے اللہ جنت کا راستہ بھی ہمارا کیا کر دیں گے؟ آسان کر دیں گے. اس لیے عمل چاہے تھوڑا کرو لیکن اخلاص کے ساتھ کرو. اور ایک آخری پوائنٹ کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں کہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے کرو مت. گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے کرو مت اور نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑو مت. پتہ نہیں چھوٹی سی نیکی اخلاص سے اگر کی ہے آپ نے تو اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام دلا سکتی ہے. اور اگر چھوٹا سا گناہ ہے لیکن آپ نے حقیر سمجھ کر چھوٹا سمجھ کر کر لیا، بعض مرتبہ اللہ کے یہاں بہت بڑی پکڑ ہو سکتی ہے. ماچس کی جو سلی آتی ہے نا، تیلی جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر گندھک آپ نے دیکھی، چھوٹی سی گندھک لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک سلی سے اگر کھڑے ہو کر آپ کے سامنے کوئی یوں کہے کہ میں ایک سلی سے پوری بستی کو آگ لگا دوں گا، تو وہ لگا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس چھوٹی سی تیلی کے اندر پوری بستی کو جلانے کی طاقت ہے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے جس گناہ کو ہم چھوٹا سا سمجھتے ہیں وہ جہنم کی بہت بڑے دہکتے ہوئے انگاروں میں ہمیں پھینکنے کے لیے کافی ہے. اس لیے نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑو مت اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت. اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم قاضی نعیم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ بیچارے دعوت دے کر کے بلاتے ہیں تاکہ دین کی کچھ باتیں ہو جاوے اور کہنے والے کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے دے، سننے والوں کو بھی، آپ تمام کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرماوے، خوب خیر و برکات سے آپ کو مالا مال کرے. اور آپ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے پورے علاقے کو آباد کرے. ایک اور درخواست تھی کہ ہمارے یہاں سورت ضلع کا اجتماع کچولی لاجپور کے پاس ایک گاؤں ہے کچولی کر کے، وہاں پر سورت ضلع کا اجتماع پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ کو، جنوری کی پہلی، دوسری، تیسری تاریخ کو ہے. تو آپ تمام حضرات اپنا وقت فارغ کر کے اجتماع میں پہنچے اور ہو سکے تو اپنی مسجدوں سے 4 مہینوں کی چلوں کی جماعتیں بھی بنا کر کے اللہ کے راستے میں نکلے اور نکل کر کے دین کو سیکھیں اور اللہ کے راستے میں جا کر جھولی پھیلا کر اللہ سے مانگے. نہیں بننے والا کام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا بنا دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.